السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب بھائیوں کو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے کورس کا آغاز کیا ہے نحو کا سبق۔ تو بھائی جان، یہ جو نحو کا علم ہے یہ کوئی چھوٹا علم نہیں ہے۔ پہلے تو آپ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ تو نحو کا علم قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہے۔ تو قرآن کی جو قراءات صحابہ کے دور میں مشہور تھیں کہ اس لفظ پر یہ زبر تھی، اس لفظ پر یہ پیش تھی، تو ان زبروں زیروں پیشوں کو اندازہ لگاتے ہوئے تو جو علماء تھے انہوں نے قواعد بنا دیے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس قاعدے کی مخالفت قرآن کے اندر کسی اور جگہ نہیں ہے تو انہوں نے اس قاعدے کو اتفاقی مان لیا۔ پھر جس نے بھی دلیل دی قرآن کی بنیاد پر دی اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ آپ نے قاعدہ بنایا ہے اور یہاں پر قرآن کے اندر زبر آ رہی ہے، پھر یہ کیوں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ علم نحو قرآن و حدیث سے نکالا ہوا ہے، یہ کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، اس علم کی گہرائی کا آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علم نے ایک ہمیں قاعدہ بتایا کہ فاعل پر پیش ہوگی اور مفعول پر زبر ہوگی۔ عربی زبان میں جب ہم پڑھیں گے تو فاعل پر پیش آئے گی، مفعول پر زبر آئے گی۔ تو اگر ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انما یخشی اللہ پڑھ دیں، لفظ اللہ پر پیش پڑھ دیں تو یہ بن جائے گا فاعل، تو ترجمہ ہو جائے گا بے شک اللہ ڈرتا ہے۔ سمجھ لگی؟ تو یہ زبر زیر بدل جانے سے عربی زبان کے اندر بڑا لمبا چوڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آج یہ اس علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کو کس طرح صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے علم النحو، نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو۔ تو اس نے یہ جو بات کی نا، اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ، تو کلمے کے اندر تین چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی زبان ہو اس کے اندر تین چیزیں ہی ہوں گی، یا اسم ہوگا، یا فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسم، فعل، حرف اکیلے فائدہ نہیں دے سکتے۔ جیسے زید اکیلا اسم ہے تو یہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جیسے زید کہیں تو کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ایسے آپ کہیں فعل، اس نے کیا، تو اب اس سے بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ فعل، فعل کیا، تو اس سے بھی کوئی سمجھ نہیں لگی۔ اور جب آپ کہیں گے من سے الا طرف، وہاں سے طرف، تو اس سے بھی کوئی سمجھ نہیں، یعنی ان کو جب جوڑا جائے گا تو تب فائدہ معلوم ہوگا۔ تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اگلے کو بات سمجھانا۔ تو جب ہم بات کو جوڑیں گے، ان الفاظ کو جوڑیں گے، کلمات کو جوڑیں گے، تو اگلے کو بات سمجھ آئے گی۔ تو یہ اس وجہ سے اس نے کہا کہ کلمات کو جوڑنے کا طریقہ آ جاتا ہے اس سے، اور ہر حرف کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے، ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے، یعنی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر پیش آنی ہے، اس کے اوپر زبر آنی ہے، اس کے اوپر زیر آنی، اس کو جوڑا ہو تو تب اس پر بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علم نحو کا کوئی موضوع نہیں۔ تو کہتا ہے غرض و غایت، غرض و غایت یہ علم حاصل کرنے کا مقصد۔ غرض و غایت کا مطلب ہے مقصد۔ یہ غرض اور غایت یہ دونوں لفظ مقصد کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے اس علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ تو جب انسان کو یہ جوڑنے کا طریقہ آ جائے گا کہ اسم کو یہاں پر فعل کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، یہاں پر نہیں جوڑا جا سکتا، حرف یہاں پہ آ سکتا ہے، یہاں پہ نہیں آ سکتا، تو جب اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا تو وہ سارا سمجھ سکے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا، میرے لیے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے خصوصاً قرآن و حدیث کے صحیح فہم کا ملکہ پیدا ہو سکے گا۔ تو قرآن و حدیث کو بندہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، یہاں پر قرآن میں کیا بیان نہیں ہو رہا۔ تو آپ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ زبر سے زیر پڑھیں تو قرآن کے اندر ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جب ترجمہ بدلے گا تو بندے کو سمجھ بھی بندے کی بدل جائے گی کہ بندہ جو معنی چن لینا چاہتا ہے وہ معنی نہیں نکلے گا۔ تو کہتا ہے اس کا واضح کا مطلب ہے بنانے والا، کہ اس علم کا بانی کون تھا۔ اس علم کا بانی راجہ قول کے مطابق اس علم کے موجد جلیل القدر تابعی ابو الاسود دؤلی ہیں۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو الاسود دؤلی یہ تابعی تھے اور حضرت علی کے کہنے پر انہوں نے نحو کا یہ علم ایجاد کیا، کیونکہ جو اجمی لوگ تھے جو عربی نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کو نہیں پتہ تھا کہاں پہ زبر لگانی ہے، کہاں پہ زیر لگانی ہے، کہاں پہ پیش لگانی ہے، تو وہ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہ جو اجمی لوگ آئے ہیں یہ قرآن کا غلط مفہوم نہ لینا شروع کر دیں اور
نئے نئے خرافات نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے آپ یہ علم بنائیں، قرآن و حدیث سے قواعد نکالیں اور ان کو مرتب کر دیں، اور تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور اس سے عربی زبان کو جان سکیں، اس لیے یہ علم بنایا گیا۔ باقی تاریخی واقعات ہیں، اس سے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے ان کو کہا تھا۔ حکم، اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اس علم کو سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین ہوتا ہے کہ ہر بندے پر یہ کام کرنا فرض ہے، جیسے نماز ہے وہ ہر بندے پر فرض ہے، اور فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندے کر لیں تو ٹھیک ہے، باقی اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جاتا ہے، کچھ بندوں کے کرنے سے باقیوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ آگے بتا رہا ہے اصطلاحات، یعنی اس کتاب میں اگر یہ لفظ بولوں گا تو اس سے کیا مراد ہوگا، یہ لفظ بولوں گا تو اس سے کیا مراد ہوگا۔ کہتا ہے حرکت، حرکت کہتے ہیں پیش، زبر اور زیر میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو حرکات ثلاثہ، ثلاثہ یہ عربی لفظ میں عربی زبان میں تین کو کہتے ہیں، ثلاثتن کس کو کہتے ہیں؟ تین کو، تو گنتی میں تین کو ثلاثتن کہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا حرکات ثلاثہ، تو زبر زیر اور پیش یہ تین چیزیں ہیں، اس لیے ان کو کہہ دیے حرکات ثلاثہ، تین حرکتیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حرکت کہا جائے گا۔ جب بھی وہ قرآن اس میں کتاب میں لفظ بولے گا حرکت تو اس سے مراد ہوگا حرکات ثلاثہ۔ تو کہتا ہے عربی میں ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں، تو پیش کو ضمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، زبر کو فتح کہتے ہیں عربی زبان میں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حرف جس پر ضمہ ہو تو اسے مضموم کہتے ہیں، یعنی جس پر ضمہ لگا دیا جائے، پیش لگا دیا جائے تو اس کو کہیں گے مضموم، جیسے الحمد لفظ ہے تو اس پر پیش لگی ہوئی ہے تو یہ مضموم ہے، ٹھیک ہے، جس پر زبر ہوگی وہ مفتوح، جس پر کسرہ ہوگا وہ اسے مکسور کہہ دیں۔ تو آگے یہ ایک اور چیز بتا رہا ہے، کہتا ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، جب جہاں پہ بھی آئے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کہتا ہے اس کی ادائیگی کے وقت جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں زیدن تو آخر میں سمجھو یہ نون ہے تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں، جیسے زیدن تو دال کے آگے سمجھو نون ہے، یہ دو زبریں نون کا تقاضا کرتی ہیں اور اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، جب کسی لفظ پر کوئی حرکت نہیں ہوگی تو وہ سکون ہے، اس پر کوئی حرکت پڑھی نہیں جا رہی، جیسے میں کہتا ہوں زید تو آخر میں اگر میں کچھ بھی حرکت نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ حرف ساکن ہے، اس پر سکون ہے۔ تو اس کی علامات یہ اس نے بتائی ہوئی ہیں تین، تو یہ تین اس کی علامات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس پر حرکت نہیں تو ہم کہیں گے کہ زید لفظ اگر ہم پڑھیں زید، اگر ہم پڑھیں زیدن تو یہ اس پہ حرکت ہے، اگر ہم پڑھیں زید تو اس پہ حرکت کوئی نہیں، یہ ساکن ہے۔ کہتا ہے تشدید، تشدید ایک حرف کو دو بار، ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تشدید ایک بار آپ پڑھیں جیسے رب بن، ٹھیک ہے، تو ربن لفظ جو ہے نا ربن اصل میں تو یہ دو با ہیں، یہ ایک شد لگا کے دو باؤں کو اکٹھا کر دیا گیا تو اوپر شد لگا دی ہے، تو اس وجہ سے ہم پہلے لفظ کو ساکن پڑھتے ہیں رب، پھر دوسرے کو حرکت کے ساتھ بن، رب بن، تو یہ رب بن ہو گیا ملا کے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو مشدد کہتے ہیں کہ جس پر شد لگائی ہوئی ہو اس حرف کو کہتے ہیں مشدد، جیسے محمد ان کے لفظ میں میم لفظ ہے میم۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں قواعد النحو، تو اس میں جو جو باتیں نہیں ہیں وہ ہم دوسری کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جو باتیں میں بتانے کی قابل تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں، اور باقی یہ آگے سوالات ہیں وہ استاد جی آپ کو انشاءاللہ شام کے وقت سوالات کا ایک مجموعہ بنا کر وہ آپ کو دے دیں گے، وہ آپ نے ضرور حل کرنا ہے، جس بھائی کو سبق سمجھ آیا اس نے اس سبق کو ضرور حل کرنا ہے، اس سوالات جوابات کو۔